بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ النبأ۔ اس صورت میں قیامت کے دن کی تشریح ایک انتہائی اچھوتے طرز بیان اور قابل فہم مثالوں کے ذریعے کی جا رہی ہے، جس سے عوام و خواص یکساں مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کر کے اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ سورۃ النازعات۔ اس صورت میں عقیدہ قیامت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی عقائد میں عقیدہ قیامت کی کیا اہمیت ہے، کہ متعدد صورتوں کا مرکزی موضوع مضمون ہی یہ عقیدہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اس کا دھیان نصیب فرمائے۔ اس صورت کے پہلے رکوع کے اندر دو مثالوں کے ذریعے قیامت کے وقوع کا یقینی ہونا ثابت کیا جا رہا ہے، اور دوسرے رکوع میں اللہ جل جلالہ نے قیامت کے دن یہ بیان کہ انسان دو حصوں اور گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، جنتی جہنمی۔ سورہ عبس۔ انسان اپنی ابتدائی تخلیق میں عمارت و غربت کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں رکھتا، کیونکہ اس دنیا میں آنے والا ہر شخص خالی ہاتھ آتا ہے اور دنیا سے جانے والا ہر شخص بھی خالی ہاتھ ہی جاتا ہے۔ لہذا انتہا کے اعتبار سے بھی کسی کو دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں۔ پھر ضروریات زندگی سے فائدہ اٹھانا امیر و غریب سب کا یکساں حق ہے، اس لیے تعلیم میں بھی مساوات اور برابری ہونی چاہیے، اور امیر و غریبی کے ہر فرق کو بالائے طاق رکھا جائے۔ معلمین کا یہ ضابطۂ اخلاق ہے۔ سورۃ التکویر۔ اس صورت میں مشرکین کے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کس طرح اور کہاں سے آتا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہونے والا علم کبھی تو مرئی طریقے سے دوسروں کو دکھا دینے والا ہوتا ہے، اور کبھی غیر مرئی طریقے سے دوسروں کو دکھائی نہ دینے والا ہوتا ہے۔ اب جو حصہ غیر مرئی طریقے سے حاصل ہوتا ہے وہ ایک باعزت اور باوقار صاحب شوکت و قوت فرشتے کے ذریعے نازل ہوتا ہے، اور جو حصہ مرئی ہے وہ بھی کبھی اگرچہ اسی فرشتے کے ذریعے نازل ہوتا ہے، لیکن اس کے نزول کا یہ لوگ مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس لیے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بھروسہ کر کے آپ کی تصدیق کرنی چاہیے۔ سورۃ الانفطار۔ جس ذات نے انسان کو وجود کی دولت سے مالا مال کیا، نیست سے اسے ہستی کی نعمت بخشی، اگر یہ ناشکرا انسان اسی ذات سے اپنے تعلق کو بگاڑ لے تو قیامت کے دن اس ذات سے امید رکھنے کے خیال پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پھر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کرامن کاتبین کی تیار کردہ رپورٹ میں کسی قسم کی غلطی واقع نہیں ہو سکتی، اور انسان انہیں رشوت بھی نہیں دے سکتا، اس لیے بھی تعلق مع اللہ کی درستگی انتہائی ضرورت ہے۔ سورۃ المطففین۔ اس صورت میں تطفیف کے عمل پر وعید سنائی جا رہی ہے۔ تطفیف کا معنی یہ ہے کہ انسان جس کسی سے اپنا حق وصول کرے تو پورا وصول کرے، اور جب کسی کو اس کا حق ادا کرے تو اس کی بھرپور کوشش ہو کہ کسی طرح سے اسے کم سے کم دیا جائے۔ جو لوگ اس گناہ و بیماری کا شکار ہیں انہیں اپنے اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، ورنہ قوم شعیب کی طرح ہلاکت بھی ان کا مقدر ہو سکتی ہے۔ نیز یہ کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، فجار ابرار۔ اول الذکر کی میزبانی جہنم میں بڑے پرتکلف طریقے سے کی جائے گی، اور مؤخر الذکر جنت کے باغات میں داد عیش دے رہے ہوں گے۔ سورۃ الانشقاق۔ قیامت کے دن اعمال ناموں کی تقسیم کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں اپنے اہل و عیال کے درمیان پرکیف و پرمسرت زندگی بسر کرتے رہے، قیامت کے وہم و گمان سے بھی کوسوں دور رہے، ان کا مقصد حیات ہی دنیا کی زندگانی اور یہاں کا عیش و لذت تھی، ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں اس طرح دیا جائے گا کہ ہاتھ پشت سے قیدیوں کی طرح بندھے ہوئے ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کی، اہل و عیال میں مست ہو کر آخرت کی فکر کو نہیں چھوڑا، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ ان کے لیے کامیابی اور کامرانی کا سرٹیفکیٹ اور نوید ہوگی۔
نیز ان سے حساب و کتاب بھی ہلکا پھلکا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔